میرا ایک امپلائی ہے, کل مجھے اس نے بتایا کہ اس کی 45,000 تنخواہ ہے, نہ اس کے پاس گاڑی ہے, نہ سائیکل ہے, نہ گھر ہے. اس کی سم بلاک کر دی کہ اب فائلر نہیں ہے. اب دوسری طرف مجھے یہ بتائیں, چیئرمین صاحب بھی بیٹھے ہیں, دبئی لیکس آتا ہے, سینکڑوں پاکستانیوں کی پراپرٹیز آتی ہے. کسی میں جرت ہوئی ہے کسی سے پوچھ لے, کسی جرنیل سے, کسی پارلیمنٹیرین سے کہ بھائی آپ نے یہ کہاں سے پراپرٹی لی. ایک 45,000 والے کی سم بلاک کر دی ہے جس کے پاس سائیکل تک نہیں ہے. اور آپ جن کی اربوں روپے کی پراپرٹیز آئی ہیں ان سے کسی نے آج تک پوچھا ہے, بلکہ یہ مجھے بتایا گیا ہے کہ ایف بی آر کو شٹ اپ کال دی گئی ہے کہ اس طرف دیکھنا نہیں ہے. دوسرا سر, لوگ دیکھتے ہیں آپ کے ایکشنز کو, جو پولیٹیکل کلاس ہے, حکمران ہے. آپ نے 5,000 یونٹ بجلی فری دی ہوئی ہے وی وی آئی پیز کو, 2,000 یونٹس آپ نے گیس فری دیے ہوئے ہیں, آپ نے گاڑیاں فیول فری دی ہوئی ہیں. لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ ادھر سے تو کٹ نہیں کرتے. آپ نے بجٹ میں نیشنل اسمبلی سینٹ کے 30% بجٹ انکریز کیا, آپ نے پی ایم ہاؤس کا بجٹ انکریز کیا ہے, آپ نے اپنے ایکسپینڈیچر پہ ایک پیسے کا کٹ نہیں لگایا, اوپر انکریز کیا, اور لوگوں پر آپ بوجھ ڈال رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ سیلری بڑھا دی ہے ہم نے, تو سر آپ کس طرح کریں گے؟ اور یہ جو میڈیا ورکرز بیٹھے ہیں ان کی 10-10 سال سے تنخواہیں نہیں بڑھی, اور زیادہ تر لوگوں کو کیش تنخواہیں ملتی ہیں میڈیا میں. آج تک ایف بی آر نے پوچھا ہے کسی میڈیا سے آپ کیش تنخواہیں کیوں دیتے ہیں؟ ایک ٹیکس, لوگوں کے ٹیکس کٹتے ہیں, جمع نہیں کرائے جاتے. پوچھا ہے ایف بی آر نے؟ آپ باتیں کرتے ہیں, آپ سسٹم ٹھیک کرنا نہیں چاہتے. آپ ایکشن, لوگ آپ کے ایکشن کو دیکھ رہے ہیں. یہ لوگ اس لیے چیخ رہے ہیں کہ آپ اپنے ایکسپینڈیچر کم کرنے کو تیار نہیں ہیں, لوگوں کو میسج دینے کو تیار نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی, دیکھیں جنرلی جو آپ نے بات کی ہے وہ بالکل, میں 1 منٹ میں آتا ہوں ٹیوانا صاحب, جو آپ نے جنرلی بات کی ہے وہ بالکل درست بات کی ہے کہ ایکشنز ہیو ٹو اسپیک لاؤڈر دین دا ورڈز. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. تو آپ تھوڑا سا دیکھیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اس کو ایگزیکیوشن میں لے کے جا رہے ہیں, جو انہوں نے, میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں, جو ایکسپینڈیچر کی بات ہے بالکل درست بات ہے کہ گورنمنٹ کے اپنے ایکسپینڈیچر کیسے ریڈیوس کر رہی ہے. اور میں اس کے بعد, آپ نے تو اور باتیں کی ہیں, لیکن میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ ہم ایک بڑی چیز پہ کام کر رہے ہیں کہ منسٹریز کو بند کریں, اور وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگلے 2 سے 3 مہینے میں. باقی جو اگر کوئی سم غلط بلاک ہوئی ہے تو پہلی تو بات یہ ہے کہ میں اس میں معافی مانگتا ہوں, بیکاز دیٹ از ویئر آئی اسٹارٹیڈ آف ود کہ یہ جو ڈیٹا انالیٹکس کی ٹیم ہم نے بنانی ہے, یہ ہمیں چیز ختم کرنی ہوگی. اسی کی وجہ سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, اسی کی وجہ سے لوگ گھبراتے ہیں. وہ باہر جا کے جتنے مرضی ان کو آپ کہہ دیں کہ اتنے پیسے جمع کروا دیں, اتنے پیسے جمع کروا دیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ٹیکس اتھارٹی کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا. یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ہمیں ختم کرنا ہوگا. اس لیے ڈیجیٹائزیشن از سو امپورٹنٹ, ناٹ اونلی فار ریونیو میجرز بٹ آلسو فار کلائنٹ ایکسپیرئنس. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو ابھی سوشل کانٹریکٹ کی بات ہوئی ہے, کہ اگر ہم وہ ٹرسٹ نہ پیدا کر سکے تو پھر یہ بڑا جو ہے وہ مشکل ہوگا. تو جو جہاں تک سم کا تعلق ہے یہ بتائیں گے, اور دبئی کا بھی یہ بتائیں گے. جی میں پہلے سم کا بتاؤں. یہ کسی نان فائلر کا بغیر سوچے سمجھے سم بلاک نہیں ہوئی. سم بلاک کے لیے تمام وہ لوگ جن کی سم بلاک ہوئی ہیں ان کو نوٹس دیا گیا ہے کہ آپ نے پچھلے 3-4 سالوں میں ٹیکسیبل ریٹرنز جمع کراتے رہے, اب آپ نے اچانک جمع کرانی چھوڑ دی ہے. اور اس کے بعد 30 دن کے بعد ان کو ریمائنڈر دیا گیا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے یہ ایکشن لیا ہے. اگر کوئی ایسی بات تھی تو انہوں نے کوئی جواب دیا ہے اس کا کہ جی نہیں, میں نے تو کبھی ٹیکسیبل انکم میری ہوئی نہیں, تو مجھے بتائیں, ہم ان سے بھی معافی مانگیں گے, آپ سے بھی. لیکن ہمارے سسٹم میں ہم نے یہ نہیں کیا کہ کوئی بھی نان فائلر ہے اس کو کر دیا. تو یہ آپ ایک تو سمجھ لیں کہ اس کو نوٹ چلیں. دبئی لیکس کا جو آپ نے کہا کہ منسٹر صاحب کچھ نہیں کر رہے, منسٹر صاحب نے خود مجھے یہ ٹاپ میری اسائنمنٹ دیا کہ مجھے اس پہ آپ نے بریفنگ دینی ہے. ہماری بریفنگ تیار ہے. ہم نے ٹیکس بھی لگا دیے ہیں, اور وہ اپیلوں میں بھی ہیں, کچھ 6 ارب کے تو کیسز اپیلوں چاہیں گے آپ آئیں, ہم آپ کو پورا نام تو نہیں بتائیں گے کیونکہ کانفیڈینشیلٹی ہے. آپ کو کتنے نوٹس دیے ہیں, کتنے اس میں ریکوری کی ہے, کتنے ابھی اپیلوں میں پڑے ہیں, وہ سب کچھ. خلیق یانی صاحب پلیز. سر ایک تو یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا پی او ایس کا سسٹم ہے اس کے اوپر ایک 3-4 سال اب ہو گیا کہ جس کے اوپر قریب کر لیجیے جس کے اوپر ₹1 تقریباً ٹیکس ہر ٹرانزیکشن کے اوپر لیا جاتا ہے. تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے, اور وہ شروع میں 1-2 انعامات کے جو ڈراز ہوئے تھے وہ ہوئے تھے, اس کے بعد وہ بھی بند ہے.
मैं जानना चाहता हूँ कि उसमें कितनी इनकम जनरेशन हुई है और वो रिसोर्स कहाँ पार्क है और वो किस काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है और वो जो इनामात की स्कीम थी वो क्या खत्म हुई है। और दूसरा ये कि उसी सिस्टम के तहत आप भी चेक कर सकते हैं कि ये नज़दीक थी ये ब्लू एरिया की मार्केट है जिसके ऊपर सैकड़ों के हिसाब में रेस्टोरेंट्स हैं। कौन से रेस्टोरेंट के ऊपर वॉलंटियर किया जाता है वो आपको जो अपना पक्का बिल कौन ऑफर करता है। दूसरा सर मेरा ख्याल है मेरी तजवीज़ है कि सेक्रेट काउ के बजाय अब एक नई कैटेगरी जो मुकद्दस कट्टू की है कि जिनको आप ना अपनी वो जो अपनी लिस्ट है वो दिखाने के लिए तैयार है कि वो जो एग्जम्पशन वाली लिस्ट है वो उसमें पब्लिक करेंगे ताकि पता चले कि कौन लोग हैं। हो सकता है 200 से भी ज्यादा नहीं होंगे लेकिन उनको आपने क्यों बचा के और प्रोटेक्ट करके रखा हुआ। और दूसरा जो ठीक है एग्रीकल्चर प्रोविंशियल सब्जेक्ट है लेकिन जो उसकी इनकम है वो तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट नहीं है और आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको नहीं रोकता तो उधर क्या काम है। अगर पाकिस्तान की इकॉनमी 2% तक बढ़ेगी तो आपने ये 13,000 अरब रुपए के टैक्स लगाए हैं, ये कैसे आप इस्तेहादा पूरा करेंगे। और ये बताएं कि बजट के अंदर टैक्स वसूलियों का पूरा एक प्लान है। पाकिस्तान की इकॉनमी को चलाने के लिए क्या प्लान है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए क्या प्लान है, पाकिस्तान के नौजवानों को रोजगार देने के लिए। देखिए ये तो अब मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हम अपनी ग्रोथ रेट के मुताबिक अपने जो है एस्टिमेट 3.6% उसके मुताबिक हम ये इकॉनमी को आगे लेके जा रहे हैं। इन सारी चीज़ों पे डिटेल प्लान है लेकिन इस वक्त नहीं है जी कि हम पूरी बात कर सके। अगर कोई जो शॉर्ट सवाल है आपका जी बताइए। सर ये बता दीजिए कि इससे पहले हमने ये देखा है कि इंडस्ट्री हमारी नज़रों के सामने तबाह होती जा रही है और उसकी वजह से जो बिजली और गैस की कीमतें बढ़ी उस वजह से क्या हम ये समझें कि जिस तरह एक हाई पॉलिसी रेट है ऊपर से इतनी बड़ी टैक्सेशन की जा रही है, क्या आप मार्केट को भी आप तबाह करना चाहते हैं? मतलब क्या कोई आपके पास दूसरा रास्ता क्या है? इस टैक्सेशन से तो तबाह हो जाएगी मार्केट। हाँ तो देखिए अभी कहाँ से आपने शुरू किया था, अब आप आ गए इंडस्ट्री के टैक्सेस पे। तो मैं आपके साथ एग्री करता हूँ कि इंडस्ट्री के टैक्सेस, लेकिन ये समवन हैज टू गिव राइट एंड एवरीवन हैज टू कंट्रीब्यूट। देखिए आपकी जो बात है वो बिल्कुल मुनासिब है कि इंडस्ट्री में जो पॉलिसी रेट है, इंटरेस्ट रेट रिजीम, कंपेटिटिव एनर्जी, ये दोनों चीज़ें उनके लिए बहुत मुश्किलात हैं। पॉलिसी रेट अब बतदरीज आना नीचे होना शुरू हो गया है और आई थिंक इन्फ्लेशन के साथ साथ ये इंशाल्लाह रेट और हम नीचे आते देखेंगे। जहाँ तक एनर्जी का ताल्लुक है आई थिंक इंशाल्लाह अगले कुछ हफ्तों में आप इसके बारे में और इंडस्ट्री इंशाल्लाह एक अच्छी खुशखबरी सुनेंगी। बहुत शुक्रिया जी।